بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخشندہ سادات 1912 اور 13۔ ہم نے سید علی کے ساتھ مل کر قافلہ بنایا تھا اور کچھ عرصہ ہوا تھا کہ نجف سے مکہ کے درمیان کا راستہ طے کر کے ہم اس مقدس شہر میں پہنچے تھے۔ کاروان میں مختلف عرب اور ایرانی افراد شامل تھے۔ رقیہ، فاطمہ اور زینب اب بڑی ہو چکی تھیں اور سب سے بڑی بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ سید مہدی بھی تقریباً 10 سال کا تھا اور اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹے سے مرد کی طرح چلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جب کوئی بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اسے جانے آنے میں تقریباً سال بھر لگا کرتا تھا۔ حج کے سفر سے کچھ عرصے پہلے میں متوجہ ہوئی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس تمام راستے کو یوں طے کیا کہ 5ویں فرزند کے دنیا میں آنے کی منتظر تھی، اور سید علی بھی میرے حوالے سے کافی پریشان تھے۔ عراق و سعودی عرب کی سرحد پر ہمارے قافلے کو داخلے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن سید علی کا ذوق شاعری ایک مرتبہ پھر ہمارے کام آیا۔ اس وقت کی طرح جب عثمانی سرحدوں پر ہمارے کاروان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور سید علی نے حسن علی خان قروسی کی شان میں اشعار کہے تھے جن میں زیارت مقامات مقدسہ کی تعریف تھی، اور اسے ان کے لیے بھجوایا گیا، جس کی وجہ سے تبریزی تاجروں کا قافلہ عثمانی سرحدوں کو عبور کر سکا تھا۔ اس بار بھی انہوں نے اشعار کہے جس کے باعث ہمارے لیے راستہ کھول دیا گیا۔ جب ہم مکہ پہنچے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ہم نے وہ گھر دیکھا جس کی طرف رخ کر کے ساری زندگی نماز پڑھی تھی۔ دیوار کعبہ کو سیاہ رنگ پردوں سے چھپایا ہوا تھا اور لوگ اس کے گرد طواف کر رہے تھے۔ جب اس پر میری نظر پڑی تو میرے وجود پر ایک عجیب سا احساس طاری ہو گیا۔ جب سے سید علی نے مجھے سمجھایا تھا کہ کعبے کی حقیقت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت ہے اور ہمیں مقام ولایت کے گرد طواف کرنا ہوتا ہے، یہ جاننے کے بعد سے میری نظر حج اور اس میں پوشیدہ تمام حقائق کے بارے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہم مدینہ گئے اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ بقیع کے قبرستان اور بنی ہاشم کے کوچوں کے ساتھ جہاں تک ہو سکا اپنے قلبی رابطے کی گہرائی کو مستحکم کیا۔ جب میری نظریں مدینۃ الرسول کے در و دیوار پر پڑیں جن سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا غم برس رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ یہ مناظر مجھے زندگی میں صرف اسی ایک بار نصیب ہوں گے۔ میں نے خود کو جی بھر کے اپنی مادر سیدتی نساء العالمین اور اپنے اجداد طاہرین کی ملکوتی خوشبو سے سیر کیا۔ میں انہیں اپنے تصور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ہم پر محبت اور عطوفت بھری عنایت رکھتے ہیں۔ جب ہم مدینے سے دوبارہ مکہ کی طرف واپس ہوئے اور حج تمتع کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، میں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ اب اس دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ حج کر لینے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے سید محمد تقی کی مکہ میں ولادت ہوئی۔ وہ بیٹا جس کے ماں باپ تبریزی اور امیر المومنین کے ہم جوار تھے، اور وہ خود اس شہر میں پیدا ہوا تھا جس میں سلطان ولایت نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ہم کافی عرصے مکہ میں رکے رہے، یہاں تک کہ ہماری پونجی ختم ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ سختی اور رنج دوبارہ بچوں کے چہرے پر نمایاں ہونے لگا تھا۔ سید علی ہمارے بیٹے کو مکی کہا کرتے تھے۔ میرا اصرار تھا کہ میرے بھائی کو تاڑ دے دیں تاکہ تبریز میں موجود میرے دوسرے قصبے بھی بیچ کر ان کی رقم ہمیں ارسال کر دیں۔ میرا بیٹا سید محمد تقی کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا بہترین علاج یہی تھا کہ حجاز کے ٹھنڈے علاقوں اور ایسی جگہوں پر جو نہروں کے کنارے ہوں چلے جائیں۔ لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ نہر کے کنارے موجود کمروں کا کرایہ ہمارے لیے مشکل تھا، جو کہ رات بھر کے لیے تقریباً 3 یا 4 قران تھا۔ اگرچہ سید محمد تقی کی حالت بہتر ہونے کے اسباب موجود تھے، لیکن ہم اپنی تنگ دستی کے باعث اسے نہر کے کنارے نہیں لے جا سکتے تھے۔ سید علی نے خط لکھا، لیکن چونکہ اس میں بہت وقت لگنا تھا کہ رقم ہم تک پہنچے، ہم نے مکہ اور عربستان میں سخت وقت گزارا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر کمزوری طاری ہونے لگی تھی اور میں شدید مرض میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ولادت کے بعد سے میں اب تک اپنی پہلی والی حالت پر واپس نہیں آ سکی تھی۔ حجاز کی آب و ہوا بھی میری طبیعت سے سازگار نہیں تھی اور آہستہ آہستہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔
سید علی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کچھ قرض لیا اور پھر ہم نجف اشرف روانہ ہو گئے۔ میری جسمانی سلامتی روز بروز کمتر ہوتی جا رہی تھی، میری صحت گر رہی تھی اور میرا بدن لاغر ہوتا جا رہا تھا۔ دودھ بھی نہیں تھا جو اس نوزاد کو پلا سکتی، جس کی وجہ سے اس کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ سید علی نے تمام مشکلات اور تنگ دستی کے کاٹ ڈالنے والے اس خنجر کے باوجود جو ان کے پیکر پر خراشیں ڈال رہا تھا، مجھ سے مہربانی سے کہا، بحمد اللہ سید زادی نے اپنی آرزو پا لی اور انہوں نے حج کر لیا۔ مجھے یہ سن کر اچھا لگا، لیکن میری کمزوری اور بدحالی نے خوش ہونے کی مجال مجھ سے چھین لی تھی۔ سید علی سے جو کچھ ہوا انہوں نے انجام دیا۔ دوبارہ میرے اصرار پر میرے بھائی کو تار بھیجا اور ان سے کہا کہ عربستان کی ہوا مجھے راس نہیں آئی اور میں بستر علالت پر ہوں۔ سید علی نے میرے بھائی کو خط لکھا کہ سید زادی 9 دن ہو رہے ہیں بستر بیماری پر ہیں اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ جب سید محمد تقی، جو کہ چند مہینوں سے زیادہ کا نہیں تھا، اس کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، کبھی مجھے دیکھتے تھے، کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میرا دل ان کے لیے کڑھتا تھا۔ میرے قلب میں ایک عمیق احساس کہتا تھا کہ جو ولایت امیر المومنین کے راستے پر چلنا چاہے، اس کے لیے ان کے عظیم دکھوں کا ایک معمولی سا ہی صحیح حصہ چکھنا ضروری ہے۔ بچے میرے بستر کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور رویا کرتے تھے۔ جو سید علی کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، دائیاں آئیں، ان کا کہنا تھا کہ وضع حمل کے بعد کمزوری لگ گئی ہے، لیکن گویا میری روح عزم سفر رکھتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ امیر المومنین کی زیارت کو جاؤں۔ اگر اس عالم سے مجھے جانا ہی ہے تو آخری بار مولا کی زیارت تو کر لوں۔ لیکن دست تقدیر نے زیارت کو کچھ اس طرح سے میرا نصیب کیا کہ میرے تصور سے باہر تھا۔ آخر کار بین الطلوعین نماز صبح بستر پر ادا کرنے کے بعد میں نے ایک مرد کو اپنے سامنے دیکھا جن کا چہرہ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صاحب کہاں سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا، روانگی کا وقت ہے خانم۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ سید علی کہاں تھے؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ فوراً ہی میں نے دیکھا کہ ایک جلیل القدر سید جن کے چہرے کی ہیبت و خوبصورتی ازل و ابد نے نہیں دیکھی ہوگی میرے سرہانے آ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بستر کے نزدیک کئی افراد جمع ہو گئے جن میں سے ہر ایک کی صورت سے درخشاں نور آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ کمرہ مرکز کہکشاں کی مانند نور سے بھر چکا تھا جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ ان جلیل القدر سید نے اس جوان سے کہا، میری بیٹی کی روح آرام سے قبض کرنا۔ کتنی ہے جان انگیز اور اطمینان بخش آواز تھی۔ جب وہ بات کے لیے لب کھولتے تو جیسے تمام ہستی ان کے ساتھ مترنم ہو گئی تھی۔ میں نے آرام سے زیر لب شہادتیں پڑھنا شروع کیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان علی امیر المؤمنین۔ روح قبض کرنے والے جن کا چہرہ مہربان تھا، مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ کچھ فاصلے سے پیر سے سر کی جانب پھیرا اور اچانک میں نے دیکھا کہ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں اور میری آنکھیں بند ہیں۔ میں جان دے چکی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرنا ایسا ہوتا ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مرنے کا وقت سخت ہوتا ہے، لیکن گویا وہ جلیل القدر سید جن کا چہرہ خورشید کی مانند جگمگا رہا تھا، ان کی نصیحت کے طفیل موت میرے لیے آسان ہو گئی تھی۔ ان سید بزرگوار اور اس سراسر نورانی جمعیت کے لبوں کی مسکراہٹ نے میری جان کو یوں فریفتہ کر دیا تھا کہ اب میرے لیے یہ اہم نہیں رہا تھا کہ دنیا میں زندگی کی مہلت تمام ہو چکی ہے۔ اب میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور ان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اچانک ان بزرگوار نے فرمایا، میری بیٹی پریشان نہ ہو، تمہارے پیکر کی جگہ ہماری قبر کے جوار میں ہے۔ مجھے امیر المومنین کا وہ شعر یاد آ گیا جسے سید علی اکثر زیر لب تکرار کیا کرتے تھے، جس میں امیر المومنین نے حارث ہمدانی سے فرمایا، اے حارث ہمدانی، جو بھی مر جائے وہ مجھے اپنے سامنے موجود پائے گا، چاہے وہ مومن ہو یا منافق۔
درست تھا، نسیم آسمانی اور ولایت امیر المومنین کی تجلی ہمارے مختصر حجرے کی مہمان بنی تھی۔ میں انہی احوال میں تھی کہ میں نے محمد تقی کے رونے کی آواز سنی۔ بے چین ہو گیا تھا۔ جب میں اپنے حواس میں واپس آئی تو وہ انوار موجود نہیں تھے اور میں اپنے بے جان پیکر کے ساتھ کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ جن دردوں کے باعث میں بستر پر تڑپا کرتی تھی اب وہ نہیں رہے تھے۔ میں سکون اور آزادی محسوس کر رہی تھی اور خوش تھی۔ میرے لیے واضح ہو چکا تھا کہ میں بدن نہیں تھی اور بدن ایک سواری کی مانند تھا۔ دنیا کی زندگی میں جہاں آنا جانا چاہوں اس سے استفادہ کیا کرتی تھی، میں ایک دوسری حقیقت تھی اور اب اس سواری اور جسم سے میری وابستگی ختم ہو چکی تھی اور مجھے اپنی برزخی زندگی کا مسافر بننا تھا۔ سید علی نے محمد تقی کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور وہ سراسیمہ کمرے میں داخل ہوئے، گویا انہیں میرے جانے کی خبر تھی۔ سورج طلوع ہونے والا تھا اور آسمان کی سرخی کھڑکی سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں آرام و سکون سے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی اور سید علی اور اپنے پیکر کو دیکھ رہی تھی۔ سید محمد تقی ایسے رو رہا تھا کہ میری مادرانہ محبت مجھے اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں نے سید علی کو دیکھا اور کہا بچہ مجھے دے دیجیے، لیکن جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ میرے سرہانے آئے بیٹھے اور مجھے آواز دی رخشندہ سادات۔ میں نے کہا جانم سید علی، لیکن سید علی نے میرے جسم پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا رخشندہ۔ میں نے پھر جواب دیا میں یہاں ہوں سید علی۔ سید محمد تقی نے جیسے میری آواز سن لی ہو، اس نے رونا بند کر دیا تھا اور وہاں دیکھ رہا تھا جہاں میں کھڑی ہوئی تھی۔ سید علی کو بچے کے پرسکون ہونے سے تعجب ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر رکھا اور کچھ ہلایا اور پھر کہا رخشندہ، میری پیاری رخشندہ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری آواز نہیں سن رہے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے کڑ رہا تھا۔ انہیں 5 چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی تھی۔ میں نے آنسوؤں کے قطرے دیکھے جو ان کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور میرے جسم پر گر رہے تھے۔ اپنا سر میری صورت پر رکھا اور آتش دل کے ساتھ جو کہ بچوں کی یتیمی اور شریک سفر کو کھو دینے کی حکایت بیان کر رہی تھی، رونا شروع کر دیا۔ بچے آہستہ آہستہ نیند سے جاگے اور میرے سرہانے آ گئے۔ میری معصوم بیٹیاں میرے جسم کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں یہیں ہوں، تمہارے پاس ہوں، لیکن عالم برزخ دنیا سے بالا تر تھا اور وہ میری آواز نہیں سن رہے تھے۔ کمرہ رنج و غم سے بھر چکا تھا اور میرا بے جان جسم بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اچانک میں نے سید علی کی آواز سنی۔ ان کی نظریں میری جانب تھیں، گویا وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی جیسے وہ اپنے قلب میں کھل جانے والی دوسری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہوں، مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی آواز سنی میری رخشندہ۔ یہ جان کر کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میری آواز سن رہے تھے، میری روح میں ایک ولولہ سا آ گیا اور میں نے کہا سید علی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ تم کتنی جلدی مسافر بنی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ بس وہ مجھے دیکھ رہے تھے، وہ جب بھی چاہتے تھے سرزمین برزخ میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے خوش ہو کر کہا ارے میں کہیں بھی نہیں گئی ہوں، میں یہیں ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ سید علی نے جن کے چہرے پر آنسو رواں تھے کہا میں جانتا ہوں رخشندہ، لیکن بچوں کے رونے کی آواز کمرے میں تیز ہوئے جا رہی تھی اور سید علی اسی طرح اپنی سیاہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور بچوں کو دلاسا دے رہے تھے۔ انہوں نے رات تک انتظار کیا اور جان پہچان والے سب لوگ آ گئے، سب رو رہے تھے۔ میرا بدن اٹھا کر ایک تابوت میں رکھ دیا گیا۔ میں بچوں کے پاس گئی اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر انہیں پرسکون کرنا چاہا، لیکن جیسے وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ رات بیت گئی اور ہمارے چھوٹے سے گھر نے وہ شب ماں کے بغیر بسر کی۔ صبح ہوئی تو میرے پیکر کو غسل دیا گیا اور سب میری تدفین کے لیے آمادہ ہو گئے۔ میرا جسم تابوت میں تھا اور میں خود اپنے پیکر کے ساتھ لوگوں کے درمیان چل رہی تھی۔ میں لوگوں کو دیکھ کر کہتی ارے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن جیسے ان میں سے کسی کے پاس آنکھ اور کان نہیں تھے کہ میرے وہاں ہونے کو محسوس کر سکیں۔ صرف سید علی کی آواز تھی جو کبھی کبھی سنائی دیتی اور وہ لوگوں کے درمیان مجھ سے گفتگو کرتے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرا پیکر دفن کرنے کے لیے وادی سلام لے جائیں گے، لیکن وہ میرا تابوت حرم کی جانب لے گئے۔ کیا میری آرزو پوری ہونے والی تھی؟
جب میری نگاہ گنبد مطہر پر پڑی تو میں نے نور کا ایک ستون دیکھا جو پورے حرم سے آسمان کی جانب جا رہا تھا۔ گویا میرے مثالی بدن کی آنکھیں حرم امیر المومنین کی برزخی صورت دیکھ رہی تھیں۔ بہت بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ برزخ میں داخلے کا مطلب صرف کسی سرائے میں داخل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جس کی گہرائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دنیاوی مادے کے بغیر مزید حقائق اس میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ گویا برزخ بھی ایک مدرسہ تھا جس میں انسان آہستہ آہستہ اپنے تعلقات سے آزاد ہوتا ہے اور ان وابستگیوں سے جتنا دور ہوتا ہے، حقائق کی تجلی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ عمیق اور قوی اور بے حجاب تر ہوتی جاتی ہے۔ کچھ دیر میں مجھے معلوم ہوا کہ سید علی نے حرم مطہر کے صحن کے ایک حجرے میں میرے لیے قبر خریدی ہے اور مجھے وہاں دفن کیا جانا ہے۔ وہ مرنا کتنا باسعادت ہوگا کہ میرا جسم مولائے متقیان اور مومنین کے جسموں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ برزخ میں انسانوں کے توقف کی منزل ان کے جسم دفن ہونے کی جگہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان کی روح تابع ولایت اور اس پر عمل کرنے والی رہی ہوں تو وہ مولائے کائنات کے باطنی ہم جوار ہیں، اور اگر ان کے مقام کے منکر ہوئے تو چاہے ان کا جسم ان کے برابر میں دفن کر دیا جائے، وہ جہنمی رہیں گے اور اسی میں جلتے رہیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ امیر المومنین کے دشمنوں اور غاصبان ولایت کو رسول اللہ کے پہلو میں دفنایا گیا، یا ہارون رشید کو امام رضا علیہ السلام کے جوار میں؟ لیکن برزخ وجود انسان کی سرزمین اور حقائق سے روبرو ہونے کی جگہ ہے جو اس نے اس دنیا میں خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوں۔ برزخ ہو، قیامت ہو، بہشت ہو یا جہنم، انسان خود اپنا اور اپنے اعمال کا سامنا کرتا ہے۔ میں دنیا میں نور ولایت کی شیفتہ تھی اور یہ ہم جواری میرے لیے توفیق اور مخصوص خاصیت کی حامل تھی۔ میرے نحیف بدن کو حجرے کے اندر لے گئے اور قبر میں اتار کر مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ میں نے عمر بھر اپنا دل امیر المومنین کے پاس گروی رکھا تھا اور یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دنیا میں سالہ سال آپ کے حرم کے قریب زندگی بسر کی تھی اور اس توفیق کا انجام یہ ہوا کہ مجھے آپ کے بدن و روح مطہر کی جسمانی و روحانی ہم جواری نصیب ہوئی۔ اس کے بعد میری ساری امید یہ تھی کہ میں برزخی و ملکوتی باغوں اور بہشت کی لامحدود سرزمین میں اپنی مادر فاطمہ زہرا کی ہم نشین بنوں۔ انہوں نے سچ کہا تھا کہ جس نے دنیا میں اپنا دل ان کے پاس گروی رکھوایا ہو، برزخ اور بعد کے عوالم میں اپنے اعمال اور دائرہ اخلاص کی وسعت اور ان کی محبت اور ولایت کی پابندی کی مناسبت سے ان کا ہمسایہ ہوگا۔ میرے بدن کو قبر میں اتار دیا گیا۔ جب میرے بچوں اور سید علی کے آنسو مجھے رخصت کر رہے تھے اور میرے دل کو یہ اطمینان تھا کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا اور ہم ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے، میں نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے برزخی سفر کا آغاز کر دیا۔